السلام علیکم دوستو، شہر داستان میں خوش آمدید۔ دریائے دجلہ کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ نینوا کے رہنے والے دولت مند شمار ہوتے تھے۔ دولت کی ریل پیل نے اس قوم میں ان تمام برائیوں کو اجاگر کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو گئے تھے اور خدا سے بغاوت و سرکشی کے مرتکب ہو رہے تھے۔ ایسے میں اللہ نے اہل نینوا کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی تبلیغ اور تعلیمات کا مذاق اڑایا۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا گیا۔ دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام سفر کرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ ساحل پر مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی تیار کھڑی تھی۔ آپ اس میں سوار ہو گئے۔ راستے میں کشتی طوفان کی زد میں آ گئی۔ اس وقت لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی مفرور غلام کشتی میں سوار ہوتا تو کشتی طوفان میں گر جاتی تھی۔ کشتی کے ناخدا نے مسافروں سے کہا کہ اس وقت کشتی میں جو شخص مفرور غلام کی حیثیت سے سفر کر رہا ہے وہ دریا میں کود جائے، ورنہ سارے مسافر ڈوب جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو یاد آیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نینوا سے چلے آئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے ناخدا سے کہا، میں اپنے آقا کی مرضی کے بغیر اور اس کے حکم کے انتظار کے بغیر چلا آیا ہوں، لہٰذا میں ہی وہ غلام ہوں جس کی وجہ سے کشتی طوفان کی زد میں آ گئی ہے۔ ناخدا نے ان کی پروقار شخصیت دیکھ کر پانی میں کودنے کی اجازت نہیں دی۔ جب طوفان کی شدت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا تو فیصلہ کیا گیا کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اس کو پانی میں پھینک دیا جائے۔ قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن اس کے باوجود 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ لوگوں نے مجبوراً آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں گرتے ہی ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس تمام واقعے کا احوال قرآن کریم نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور خطاوار نکلا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ کی تاریکی میں اپنی بھول کا احساس ہوا اور اپنی بھول پر نادم اور شرمسار ہوئے۔ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے معافی طلب کی۔ جب اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس جو تیرے پاس امانت ہے اگل دے۔
چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم بے حد کمزور اور نحیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نومولود بچے کی طرح ناتواں اور کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جس پر کوئی بال نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ رفتہ رفتہ آپ کی صحت بحال ہونے لگی اور آپ اس مقام پر جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ ابھی آپ کے قیام کو چند ہی روز گزرے تھے کہ اس بیل کی جڑ کو دیمک نے کھا لیا۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم بیل کے سوکھ جانے پر پریشان ہوئے۔ اس وقت اللہ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم اس درخت کے اجڑنے پر رنجیدہ ہو، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا جو 1,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل شہر ہے، کیا مجھے اس کے برباد ہونے پر ناگواری نہیں ہوگی؟ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ دوبارہ اپنی قوم کی ہدایت اور رہبری کے لیے نینوا جاؤ۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں پہنچے تو اہل نینوا نے آپ کا پرجوش استقبال کیا اور پوری قوم آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ آپ نے بقیہ عمر نینوا میں گزاری اور موصل کے قریب دفن ہوئے۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل شہر داستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔